بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 51 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نسخ کے ثبوت میں جمہور کے دلائل اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ آسمانی شریعتوں میں نسخ کے ثبوت کے حوالے سے گزشتہ سبق میں ہم نے جمہور کے 2 دلائل کا ذکر پڑھا تھا تفصیل سے۔ آج کے سبق میں ہم مزید 2 دلائل جمہور کے نسخ کے وقوع پر اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے نسخ کے حوالے سے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ جمہور کی تیسری دلیل نسخ کے وقوع پر وہ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف قبلے کا منتقل ہونا ہے، اور یہ بالکل واضح معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی عقل مند شخص جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ شروع کے دور میں ابتداء اسلام میں مسلمانوں نے اپنی نمازوں میں جو ہے وہ بیت المقدس کا رخ کیا ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں موجود بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی کی طرف متوجہ کر دیں گے، اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، پھر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا کیجئے، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی مسجد کی طرف کیا کرو۔ ایک تو یہ نسخ کے وقوع پر واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو، اور پھر حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ اور دوسرا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی جو ہے استانہ زنی کی خبر بھی دے دی، جو منافقین اور اہل کتاب قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے کریں گے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس نے بدل دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء، آپ کہہ دیجئے سب مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، جس کو خدا چاہیں سیدھا راستہ بتلا دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ ان کی طعنہ زنی کی بھی پیش کی خبر ہے، جو وہ قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے کریں گے۔ یہ تھی تیسری دلیل۔ چوتھی دلیل جو ہے جمہور کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب اس ارشاد کے ذریعے پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہوا ہے، جس میں بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ 1 سال تھی، وصیۃً لازواجہم متاعًا الی الحول، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی ان بیویوں کے واسطے 1 سال تک منتفع ہونے کی۔ تو اب اس میں 1 سال کی جو عدت تھی اس کو 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن کی عدت کے ساتھ منسوخ کر دیا، لہٰذا پورے سال کی عدت کا جو حکم تھا وہ 4 ماہ 10 دن کے حکم سے منسوخ ہو چکا۔ تو یہ بھی اس بات پر واضح دلیل ہے کہ نسخ واقع ہوا ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کے علم میں بھی ہے کہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نسخ کے بارے میں ایک عمدہ بات ذکر کی ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس باب کی معرفت بے حد ضروری ہے، یعنی نسخ کا جو باب ہے اس کی معرفت، اس کی پہچان بے حد ضروری ہے۔ اس کی معرفت سے نہ تو علماء بے نیاز ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی جاہل لوگوں کے علاوہ کوئی اس کا منکر ہے، کیونکہ پیش آنے والے شرعی مسائل اور احکام حلال و حرام کی معرفت اسی پر مرتب ہوتی ہے، اور سلف صالحین کا اس کے وقوع پر اجماع بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء کو جو آنے والے مسائل ہیں اس کے استنباط میں نسخ کا جاننا ضروری ہے، نسخ کے باب کی معرفت ضروری ہے،
اور چند جاہل لوگوں کے علاوہ کوئی اس کا منکر بھی نہیں ہے، کیونکہ پیش آمدہ مسائل جو ہیں حلال و حرام کی معرفت ہے، دیگر شرعی مسائل ہیں، وہ اسی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کوئی بھی اس کا منکر نہیں ہے، سب کا اس کے وقوع پر اجماع بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو باب ہے نسخ کا، یہ جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے علماء کے لیے خاص طور پر، اور عوام کو بھی، باقی لوگوں کو بھی اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ الحجة الثالثة نسخ القبلة من بيت المقدس إلى بيت الحرام وهو ظاهر لا يجادل فيه عاقل، فقد كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم في بدء الدعوة الإسلامية إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك الحكم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بالتوجه إلى بيت العتيق في مكة المكرمة بقوله تبارك اسماؤه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وأخبر تبارك وتعالى بما سيقوله المنافقون وأهل الكتاب من الطعن في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تركهم التوجه إلى بيت المقدس وصلاتهم نحو البيت الحرام، فقال جلت عظمته سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تیسری دلیل جو ہے وہ قبلے کا بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف منتقل ہونا ہے۔ یہ بالکل واضح معاملہ ہے جس میں کوئی عقل مند اختلاف نہیں کر سکتا، چنانچہ مسلمان دعوت اسلامیہ کے ابتدائی دور میں اپنی نمازوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارشاد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ حکم، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں موجود بیت اللہ کی طرف رخ کیا کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، پھر آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا کیجئے، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی یعنی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور اہل کتاب کے استانہ زنی کی پیشگی خبر بھی دے دی، جو کہ وہ عنقریب مسلمانوں کے بیت المقدس کی طرف رخ چھوڑنے اور بیت الحرام کی طرف نماز پڑھنے کی وجہ سے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کریں گے۔ سیقول السفہاء، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي، اب تو یہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے ان کو ان کے قبلے سے جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے کس چیز نے بدل دیا۔ آپ فرما دیجئے سب مشرق و مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں سیدھا راستہ بتلا دیتے ہیں۔ الحجۃ الرابعۃ ان اللہ تعالی امر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد 4 اشہر و10 ایام بقوله سبحانہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر و10۔ چوتھی جو دلیل ہے جمہور کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متوفی عنہا زوجہا کو، یعنی جس کا شوہر فوت ہو چکا، اس عورت کو یعنی بیوہ عورت کو 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کا حکم فرمایا۔ والذین یتوفون منکم، جو لوگ تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 ماہ 10 دن۔ اس آیت نے جو ہے وہ حکم کو منسوخ کر دیا۔ وقد نسخت هذه الآیۃ الحکم السابق وهو ان عدۃ المتوفى عنها زوجها حول كامل بقوله سبحانه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، وهو ان عدۃ المتوفى عنها زوجها حول كامل بقوله سبحانه۔ اس آیت نے جو ہے وہ سابقہ حکم کو منسوخ کر دیا، اور وہ حکم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے بیوہ عورت کو پورے سال عدت گزارنے کا تھا، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، کہ وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک منتفع ہونے کی۔
وهذا امر معلوم عند كل مسلم بان حكم الاعتداد للوفاة بعام كامل قد نسخ الى 4 اشهر و10 ایام، اور یہ بات ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ پورے سال وفات کی عدت گزارنے کا حکم 4 ماہ اور 10 دن کے حکم سے منسوخ ہو چکا ہے۔ وهكذا يظهر دلیل الجمہور واضحا ساطعا كالشمس في رابعة النهار بحصول النسخ في الشریعة الاسلامیة الغراء، ولا عبرة بقول من انکر النسخ لمعارضته للنصوص الصحیحة الصریحة۔ مصنف فرماتے ہیں اس طرح نسخ کے عالی شان شریعت اسلامیہ میں پائے جانے کی وجہ سے جمہور کی دلیل پوری آب و تاب فی رابعۃ النہار، تپتی دوپہر کے سورج کی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ ولا عبرت بقول من انکر النسخ لمعارضته للنصوص الصحیحۃ الصریحہ، اور جو منکرین نسخ ہیں ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں رہتا کیونکہ وہ واضح اور نصوص صحیحہ کے مخالف اور معارض ہیں۔ کلام الامام القرطبی فی جامع الاحکام، قال العلامة القرطبي في تفسيره معرفة هذا الباب عقيدة وفائدته عظيمة لا يستغني عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه النوازل من الأحكام ومعرفة الحلال والحرام، وقد أنكرت طوائف من المتآخرين المنتمين للإسلام جوازه، وهم محججون بإجماع السلف على وقوعه في الشريعة۔ ثم قال رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية، وإنما كان يلزم البداء أي ظهور الحكمة بعد خفائها لمن لم يكن عالما بمآل الأمور، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليقته بمشيته وإرادته لا إله إلا هو، فخطابه يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغير، فإن ذلك محال في جهة الله تعالى۔ جامع الاحکام کے اندر علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کے اندر جو ہے وہ نسخ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس باب کی معرفت بہت ضروری ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کی معرفت سے نہ تو علماء بے نیاز اور مستغنی ہیں اور نہ ہی کنزین جاہل لوگوں کے علاوہ اس کا کوئی منکر ہے، کیونکہ پیش آمدہ مسائل کے شرعی احکام اور ان کی حلت و حرمت کی معرفت اسی پر مرتب ہوتی ہے۔ متاخرین میں سے ایک نام نہاد جو ہے وہ اسلامی گروہ اس کے جواز کا منکر ہے، جبکہ شریعت میں نسخ کے وقوع پر سلف صالحین کے اجماع کی دلیل ان کے خلاف قائم ہے۔ ثم قال، پھر فرماتے ہیں علماء کے درمیان اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں سے مقصود مخلوق کی دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہی ہیں، اور نسخ سے بدا یعنی کہ حکمت کے مخفی ہونے کے بعد اس کا اشکارا ہو جانے کا اشکال تو تب لازم آئے گا جب یہ احکام اس ذات کی طرف سے ہوں جو امور کے انجام سے ناواقف ہو۔ البتہ انجام سے باخبر ذات کی باتوں میں تبدل و تغیر مصلحتوں کے تغیر کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طبیب اور معالج کی سی ہے جو مریض کے احوال کی رعایت رکھتا ہے۔ لہذا جو ہے اللہ وحدہ لا شریک اپنی مخلوق کی مصلحتوں کی اپنی مشیت و ارادے سے اس نے رعایت رکھی ہے، لا الہ الا ہو، فخطابہ، لہذا ان کے خطاب میں تو تبدیلی ہو سکتی ہے، یتبدل وعلمہ ارادتہ لا یتغیر، اور اس کا علم اور ارادہ متغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کی بنسبت محال ہے، محال فی جہت اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی بنسبت محال ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آسمانی شریعتوں میں نسخ کے ثبوت کے حوالے سے جمہور کے بقیہ 2 دلائل اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا حلت و حرمت کی معرفت نسخ کی معرفت پر موقوف ہے؟ نمبر 2، نسخ کے ثبوت کے لیے جمہور کی تیسری دلیل کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔